اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے اعمال کے ساتھ، آج کے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ہمارے وظیفے کا عنوان ان بیماریوں کے حوالے سے ہے جو لا علاج بیماریاں ہیں۔ خدا نہ کرے کہ آپ کے کسی عزیز کو یا آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہو کہ جس کا علاج ممکن نہ ہو، ڈاکٹر حکیموں نے آپ کو جواب دے دیا ہو۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو جب بھی ایسی بیماری لگ جائے یا کسی عزیز کو لگ جائے تو سب سے پہلے رجوع اللہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور صدقہ و خیرات کریں، نوافل ادا کریں اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، اور بالخصوص یہ جو وظائف ہوتے ہیں ان وظیفوں پہ عمل کریں، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں سے، صدقہ و خیرات کرنے سے بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں اور نوافل ادا کریں، پانچ گانہ نماز ادا کریں، اور پریشان نہیں ہونا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کنز الایمان سے ہے، کہ ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو یہ اس آیت پاک کا قرآن پاک کے اندر یہ جو سورۃ الاسراء ہے، اس کی آیت پاک جو ہے 82 ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ظاہری و باطنی امراض سے شفائیں رکھی ہیں، اور گمراہی و جہالت وغیرہ قرآن پاک پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یاد رہے، قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض سے ہے، لیکن جسمانی امراض کی بھی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال و افعال سے ثابت ہے، اور ایک مثال میں دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے میں چلے گئے، اور اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، تو اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، اور وہ درد کی وجہ سے کراہنے لگا۔ تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آئے، ان میں سے کچھ لوگ، اس قبیلے کے کچھ لوگ، اور آ کر کہنے لگے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دوائی موجود ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے کہ جس سے ہمارے سردار کو شفا مل جائے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے، اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت ہمیں نہ دو گے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ جو تھا وہ مقرر کر دیا۔ پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ پھر قبیلے کے لوگ وہ بکریاں جو معاہدہ ہوا تھا، جو اجرت مقرر ہوئی تھی، وہ بکریاں لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ ہم اس وقت تک بکریاں نہیں لیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم نے اس طرح دم کیا تھا اور اس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں یہ بکریاں دی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ اور فرمایا کہ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکال دو۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک جو ہے اس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ تو جو لا علاج بیماریاں ہیں ان کے لیے وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اس کے بارے میں پہلے حقائق سماعت فرمائیں۔ مشہور بزرگ ہیں حضرت
محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئے تو ان کے متوسلین جو ان کے چاہنے والے تھے ان کا کرورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس علاج کی خاطر نکلے تو راستے میں ایک صاحب ملے نہایت خوبصورت اور خوش لباس، ان کے جسم مبارک سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو یہ جو لوگ نکلے تھے علاج کی خاطر کہنے لگے کہ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کرورہ لے کر فلاں طبیب کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ آپ بیمار ہیں تو ہم اس کے پاس جا رہے ہیں شفا کی غرض سے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ کرورہ پھینکو اور واپس جاؤ اور ان کو کہو کہ بیماری کے مقام پہ ہاتھ رکھ کر، درد کے مقام پہ ہاتھ رکھ کر اس طرح پڑھو وَبِالْحَقِّ انزلناہ وبالحق نزل وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس طرح پڑھو۔ پھر وہ بزرگ جو تھے وہ غائب ہو گئے یہ بتا کر۔ ان صاحبوں نے واپس آ کر وہ واپس چلے آئے اور آ کر حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو واقعہ سارا سنایا تو انہوں نے جہاں پہ درد تھا، جہاں پہ مرض تھا وہاں پہ ہاتھ رکھا اور اس آیت پاک کو انہوں نے پڑھا، ان الفاظ کو پڑھا، ان کلمات کو پڑھا۔ جب پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اور حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے یہ وظیفہ بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو ناظرین کرام، خدا نہ کرے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسا مرض لگ جائے جو لا علاج ہو، کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو، کسی یار دوست کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ جو لا علاج ہو، جس کا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، حکیموں نے جواب دے دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھتے ہوئے قرآن پاک کی جو سورہ بنی اسرائیل یا اس کو الاسراء بھی کہتے ہیں، اس سورت کی آیت نمبر 105 ہے، اور بالخصوص اس کا یہ والا حصہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے تو آپ نے اس کے درمیان میں یہ آیت پاک کو پڑھنا ہے، اور یہ آیت پاک کا یہ حصہ پڑھ کے آپ نے جہاں پہ درد ہے، جہاں پہ کوئی بھی مرض ہے، وہاں پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے میرے رب نے چاہا تو آپ کا جو لا علاج مرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔